اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے ٹاپک اور ایک ایسے عنوان پر بات کرنے چلا ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاوے اور ہم دعا کر کر کے اللہ سے یہ نعمت مانگ لیوے اور کسی طرح ہمیں یہ نعمت حاصل ہو جائے، چاہے اس کے لیے جو کوشش کرنی پڑے، جو قربانی دینی پڑے، جو مجاہدہ اختیار کرنا پڑے، جتنا اللہ کے سامنے رونا پڑے، جتنا صدقہ اور خیرات کرنا پڑے، جتنی مرضی کوشش اور محنت کرنی پڑے، اگر ہمیں یہ نعمت حاصل ہو جاوے تو آپ یقین مانو دنیا بھی بہت بیشت ہو جائے گی، بہت بہترین ہو جائے گی، بہت عافیت والی ہو جائے گی، رزق پیر پڑا ملے گا، بیوی فرما بردار ہو جائے گی، بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائیں گے، اثرات، بلا، تکلیف، مصیبت اور پریشانی سب ختم ہو جائے گی، ہمارے اپنے مقدر کے شکوے ختم ہو جائیں گے، اور مرتے ہی قبر جنت کا باغ بنے گی، جنت کی کھڑکی کھلے گی، خوشنما اور خوبصورت اور دلکش نظارے ہمیں نظر آئیں گے، اور وہاں کی خوشبودار ہوائیں آئے گی، اور قبر جنت کا باغ بنے گی، حساب کتاب کے وقت آسانی ہوگی، پل صراط پر سے گزرنا آسان ہوگا، پیارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، اور بار بار جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، دنیا بھی سنور جائے گی۔ ایک انسان جن چیزوں کے خواب دیکھ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے، تمنائیں کر سکتا ہے، وہ چیزیں قدموں میں آ جائے گی، دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی، اگر یہ ایک نعمت مجھے اور آپ کو مل جائے تو زندگی گزارنے کا بڑا مزہ آ جائے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے اللہ کا ڈر اور تقوی۔ اس کا نام ہے تقوی۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر۔ چھوٹا بچہ ہے، اپنے استاد سے ڈرتا ہے تو استاد کے خلاف نہیں جاتا۔ 4 سال کا بچہ ہے، اپنے ابو سے ڈرتا ہے تو ابو کے خلاف نہیں جاتا۔ بیوی ہے، وہ شوہر سے ایک رعب ہے تو شوہر کے خلاف نہیں جاتی۔ تو ایک انسان اگر یہ سمجھ لیں کہ سب بڑوں سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے، اور اس کی پکڑ بڑی خطرناک بھی ہے، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے اللہ ناراض ہوتے۔
اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو قرآن کریم سے بتاؤں کہ تقوی کی اللہ کیا فضیلت بیان کر رہے ہیں اور تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے دوست کون، اللہ کے ولی کون؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، صاف اعلان قرآن میں۔ آپ کو اللہ کے دوستوں کو دیکھنا ہے یا آپ کو اللہ کے دوستوں میں شامل ہونا ہے؟ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ کے دوست تو وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، جن کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، جن کے پاس اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جن کے پاس اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور وہ شریعت کی حدود کو تجاوز نہیں کرتے، اللہ سے ڈر کے رہتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کو بڑی طاقت والا اور بڑی قدرت والا سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، اگر میں کچھ خلاف کروں گا اللہ ناراض ہو جائیں گے اور میں کہیں کا نہیں رہوں گا، میں معمولی سا ایک کمزور سا انسان ہوں اور میرا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزتیں اللہ دیتے ہیں، کامیابی اللہ دیتے ہیں، چین سکون اللہ دیتے ہیں، راحتیں اللہ دیتے ہیں۔ اگر اللہ ہی ناراض ہوں گے نا پھر دل کے اندر ہیٹر شروع ہو جائے گا کیونکہ ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پریشانی شروع ہو جائے گی کیونکہ ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیوی نافرمانی کرنا شروع کر دے گی کیونکہ ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بچے نافرمانی کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر میں اثرات، تکلیف، بلا، مصیبت، پریشانیاں شروع ہو جائے گی کیونکہ ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں اللہ کو راضی کروں گا اللہ میرے دل میں اے سی شروع کر دیں گے اور ایک دم دل ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اللہ کی زمین پہ بہت مزہ آئے گی۔ جس کے خزانے میں چین سکون ہے نا وہ چین سکون بھی دے دیں گے، وہ اطمینان بھی دے دیں گے، وہ بہار بھی دے دیں گے، وہ راحتیں بھی دے دیں گے، وہ نعمتیں بھی دے دیں گے، عزت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، آرام بھی مل گیا، راحت بھی مل گیا، گھر میں بھی محبت، باہر بھی محبت۔ آج کا سارا انسان کہتا ہے ہم پریشان ہیں، ہم بے چین ہیں، ہم حالات میں ہیں، ہم تکلیفوں میں ہیں، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہر کام اخیر میں جا کے رک جاتا ہے۔ تو ایک اللہ کا ہو جا، تیرا کام اخیر میں نہیں پہلے ہی ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کون؟ فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون۔ بھائی اللہ کے دوست تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں، جو اللہ کو ناراض نہیں کرتے، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ ایک سوال اور ہوتا ہے، پھر اللہ ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں جائے؟ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کریم میں اس کو بھی بیان کیا، وَعْلَمُوا، اور تم جان لو، اللہ اکبر، ان اللہ مع المتقین، اور تم خوب اچھی طریقے پر جان لو کہ بے شک تیرا اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے پاس اللہ کا ڈر ہے نا، جو اللہ کو ناراض نہیں کرتے نا، جو بد نظری نہیں کرتے، جو موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتے، جو گالی نہیں بولتے، جو برا بھلا نہیں بولتے، جو کسی کو ستاتے نہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے نہیں، ایک اچھے انسان بن کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اللہ کا ڈر ہے۔ ایک ہی تو زندگی ہے، ایک ہی تو موقع ہے، مجھے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے پھر انسان بد نظری نہیں کرتا، پھر انسان غیبت نہیں کرتا، پھر انسان جھوٹ نہیں بولتا، پھر انسان دھوکہ نہیں دیتا، پھر انسان تانا نہیں دیتا، پھر انسان فجر کی نماز نہیں چھوڑتا، پھر انسان غیروں کی نقل نہیں اتارتا، پھر تو وہ پیارے نبی کی نقل اتار لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس تو اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں اور میں اللہ کو ناراض تو کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں تو مجھے ناراض نہیں کر سکتا، پھر میں بھی تیرے کو ناراض نہیں کر سکتا، تجھے میری زمین پہ مزہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کس کے اعمال کو قبول کرتے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک تیرا اللہ
تقوی والوں ہی کے اعمال کو قبول کرتا ہے. تقوی والوں کے اعمال اللہ قبول کرتے ہیں. پیارے اللہ آپ پیار کس سے کرتے ہیں؟ واللہ یحب المتقین، تیرا اللہ تقوی والوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تجھ سے پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. اگر ہمارے پاس اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائیں گے. ڈر کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ایک سانپ ہے، کوئی کہے کہ میں سانپ سے ڈرتا ہوں، قدرتی ایک رعب ہے نا سانپ کا، سانپ کے قریب مت جاؤ، ایک فطری خوف ہوتا ہے. بہت اچھا، ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ واقعتاً سانپ سے ڈرتا ہے، اسی لیے سانپ سے بچ رہا ہے. ایک انسان ہے وہ کہے میں سانپ سے ڈرتا ہوں اور سانپ کے سر پہ ہاتھ پھراوے، نہ بھائی یہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نہیں ڈرتا ہے. مولانا کچھ نہیں ہوتا کیا؟ ابھی تجھے ڈسے گا، زہر چڑھے گا تو خطرہ ہے کہ یہ زہر کہیں تجھے موت کے گھاٹ نہ اتار دے. سانپ سے ڈرنے والا تو سانپ پہ ہاتھ نہیں پھیرتا کہ اس کی چمڑی بہت ملائم ہے اور بہت خوبصورت ہے، تھوڑا ہاتھ گھما کے دیکھو. نہ بھائی نہ، وہ سانپ ہے، فطری خوف ہے اس کا. وہ ڈسے گا تو بچے یتیم اور بیوی بیوہ ہو سکتی ہے، زندگی ختم ہو سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ سانپ ڈستا ہے تو عام طور پہ بندہ مر جاتا ہے. زہر کھاؤ تو بچہ مر جاتا ہے، بچہ ہو کہ بڑا ہو، سمجھداری میں کھاوے کہ نہ سمجھی میں کھاوے. کچھ چیزیں اللہ کی سنت ہے. تو سانپ کا ڈر ہے تو سانپ سے بچتا ہے، اس کو کہیں گے کہ ڈر ہے. ایک انسان گناہ بھی کرے اور کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کا مطلب آپ ڈرتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے، ورنہ اللہ کا ڈر ہوتا تو آپ گناہ نہیں کرتے. سانپ کا ڈر ہے تو آپ سانپ پہ ہاتھ نہیں پھیرتے. تو میرے عزیزو، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. تقوی بہت بڑی نعمت ہے. ان اللہ یحب المتقین، بے شک تیرا اللہ تقوی والوں سے پیار کرتا ہے. آج کی مجلس میں نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگیں گے انشاءاللہ. ہاں آپ میری بات یاد رکھنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. جتنے اللہ والے گزر گئے، جتنے اللہ والے ہیں، جتنے اللہ والے قیامت تک آئیں گے، یہ سب تقوی والے ہوں گے. تقوی مینس بائک میں بریک، کار میں بریک. بائک کا تقوی کا بریک کا ہونا، بریک نہیں ہوگی تو 1 کلومیٹر میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہاتھ بھی ٹوٹے گا، پیر بھی ٹوٹے گا، بائک بھی خراب ہوگی، دوبارہ بائک چلائے گا پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اس کے اوپر رحم ہی نہیں کیا جائے گا. بریک نہیں ہے. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، بریک نہیں ہے، بد نظری کر لے گا، گناہ کر لے گا، بار بار روحانی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. جسمانی ایکسیڈنٹ ہوگا، ہاتھ پیر ٹوٹیں گے. روحانی ایکسیڈنٹ ہوگا، فجر کی نماز چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو روٹی بوٹی، مکان، زمین، جائیداد نہیں چھینتے. اس کا کاروبار بھی چلتا ہے، اس کے پاس صحت بھی رہتی ہے، بزنس بھی چلتا ہے، گھر بھی ماشاءاللہ بڑا رہتا ہے. یہ سب مسئلے نہیں ہیں، یہ تو اللہ غیروں کو بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو روٹی بوٹی، زمین، جائیداد، مکان نہیں چھینتے. اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو سجدے کی توفیق چھین لیتے. فجر کی نماز جانا شروع، جمعہ میں آ گئے، عصر ختم. کیا ہو گیا؟ کہ اللہ ناراض ہو گئے. جمعہ میں تو یہ آئے تھے، دھوپ میں آئے تھے، عصر میں تو ٹھنڈک ہوتی ہے. کہا بھائی ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ایک انسان نے طے کر لیا دل سے کہ مجھے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، وہ کہیں بھی ہو، 2 کلومیٹر دور سے اللہ اس کو بھیجے گا. تیرا ارادہ ہے، تو پڑھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے تو آ جا، تجھے میری ضرورت، مجھے تیری ضرورت نہیں. تو مسجد کے بازو میں رہتا ہے اور تیرا ارادہ نہیں ہے عصر پڑھنے کا، تجھے نہیں بلاؤں گا اپنے گھر میں، مجھے تیری ضرورت نہیں. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج. رمضان آئے گا تو قرآن پڑھوں گا، رمضان کے بعد قرآن نہیں پڑھوں گا. ٹھیک ہے میرے بندے، رمضان میں توفیق دوں گا، رمضان کے بعد توفیق نہیں دوں گا، چونکہ میرے قرآن کو تیری ضرورت نہیں ہے، تجھے میرے قرآن کی ضرورت ہے. دل کا ارادہ. کتنے لوگ ہیں
انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم کو 5 وقت کی نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. کعبۃ اللہ کا طواف کبھی رکتا ہے کیا؟ کبھی رکتا ہے؟ کبھی نہیں رکتا. فرض نماز کھڑی ہوتی ہے تو کعبۃ اللہ کا طواف بھی رک جاتا ہے. اے انسان، نماز کی تو وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو روک دیتی ہے. تو تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور یہ تیرے فیکٹری اور یہ تیرے دنیا کے چند ٹکوں کے سیٹ اور رات کی تیری میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نماز چھوڑ دیتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے. آپ تو رات بھر نمازیں پڑھتے تھے. کبھی کبھار آپ رات میں نفلی نمازوں میں 1 رکعت میں 5 پارے سے زیادہ پڑھتے تھے. آپ کے پیر مبارک پہ ورم آ جاتا تھا جن کے آج ہم نام لیوائے. آج ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. وہ رات کو نفلوں میں یہ عالم ہے کہ پیر سوج جا رہا ہے. حتی یتورمت قدما، آپ کے قدمین مبارک پہ ورم آ جاتا تھا. اور آج پتہ نہیں کیسے عاشق رسول ہے کہ فرض نمازیں جا رہی ہے. اللہ بھی ناراض، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. ذرا انسان دنیا کے سیٹ کو ناراض کر کے دیکھیں وہ کیسے تنخواہ دیتا ہے. اللہ ناراض ہوگا، نمازیں جائے گی، کیا گھروں میں اچھا لگے گا؟ کیا روزی میں برکت ہوگی؟ یہ پیسہ تو آپریشنوں میں جائے گا، یہ پیسہ تو عاملوں کے پیچھے جائے گا. حال کا بے حال ہو جائے گا، زندگی تنگ ہو جائے گی. یہ اللہ کی زمین ہے. اللہ کو ناراض کر کے آج تک بھلا کون خوش رہ سکا؟ میرا بچہ میرے اگینسٹ ہے گھر میں، اس کو میرے گھر میں اچھا لگے گا کیا؟ اس کے باپ کے گھر میں کھانا شاندار بنا ہے، نمک نہیں ہے، وہ کھانے میں مزہ آئے گی کیا؟ اللہ کے ساتھ ہی تعلق نہیں ہے. جس کی زمین ہے، جس کی دنیا ہے، جس کی آخرت ہے، جو عزت دیتا ہے، جو کامیابی دیتا ہے، جو بہاریں دیتا ہے، اس اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو کیا زندگی میں مزہ آئے گا؟ آئی فون 16 ہے لیکن سم کارڈ نہیں ہے تو کیا بات ہوگی اس سے؟ ایک اللہ کا تعلق نہ ہو تو کیا زندگی میں مزہ آتا ہے؟ شوہر ناراض ہے تو کیا بیوی کو شوہر کے گھر میں اچھا لگتا ہے؟ اللہ ناراض ہو تو کیا اللہ کی زمین پہ اچھا لگتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا میرا عزیز. اللہ بڑی طاقت والے ہیں، ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں. جو 1 بالش آتا ہے اللہ 2 بالش آتے ہیں، جو چل کے آتا ہے اللہ دوڑ کے آتے ہیں. اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرے ہاتھ پیر کس نے صحیح سالم بنائے؟ تیرے ہاتھ پیر، آنکھ، ناک، کان، زبان، دل، دماغ، یہ سب نعمتیں تجھے کس نے دی؟ تجھے ناشتہ کون دیتا ہے؟ تجھے دوپہر کا کھانا کون دیتا ہے؟ تجھے رات کا کھانا کون دیتا ہے؟ تجھے میٹھی نیند کون سلاتا ہے؟ یہ ساری نعمتیں اور بہاریں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. کتنے نوجوان ہیں ان کے ہاتھ پیر نہیں ہیں؟ کتنے نوجوان ہیں وہ نابینا ہیں؟ کتنے نوجوان ہیں وہ بولنے اور سننے سے معذور ہیں؟ کتنے نوجوان ابھی ہاسپٹل میں ICU روم میں ہیں؟ کتنے نوجوان ہیں ان کے اوپر لکھوا لگا ہوا ہے؟ کتنے نوجوان ہیں جو جیلوں میں ہیں؟ کتنے نوجوان مرد اور مستورات ایسے ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اور وہ رات کو بغیر چھت کے سوتے ہیں فٹ پاتھ پہ. ان کی زندگیاں گزر رہی ہے. میرے بندے، میں نے تجھے کمی کس چیز کی رکھی؟ ایسا کیا ہو گیا کہ تو اللہ ہی سے دور ہو گیا؟ کیا دوست لوگ تجھے کامیابی دیں گے؟ کیا آنے والی تیری بیوی تجھے کامیابی دے گی؟ کیا تیرے ماں باپ تجھے کامیابی دیں گے؟ کیا یہ دنیا کے چند ٹکے کے سیٹ اور یہ تیری نوکریاں تجھے کامیابی دے گی؟ کیا تیرا بزنس اور یہ کاروبار تجھے کامیابی دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ سارے خزانوں کا میں مالک ہوں. میرے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے. کتنی نعمتیں دی اللہ نے، احسان نہیں جتلایا. ایمان دیا، احسان نہیں جتلایا. صحت دی، احسان نہیں جتلایا. انسان بنایا، احسان نہیں جتلایا. مسلمان بنایا، احسان نہیں جتلایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہمارے درمیان اور یوں فرمایا کہ یہ میرا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اللہ کے نبی دیے نا
آپ کن کے امتی ہیں آپ کو معلوم ہے؟ پیارے نبی کی وجہ سے آپ کی شان کتنی بلند ہو گئی آپ کو معلوم ہے؟ پیارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے اخیر میں آپ تشریف لائیں نبیوں میں، اور سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے. آپ کی امت سب سے اخیر میں تشریف لائی اور ساری امتوں سے پہلے آپ کی امت جنت میں جائے گی. حضرت آدم سے فرمایا تھا اے آدم اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا. یہ تجھے بنایا یہ پیارے نبی کا صدقہ ہے. میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیارے نبی کا صدقہ ہے. ہمارے نبی کے طریقوں میں اللہ کی قسم 100% کامیابی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں ان کے طریقوں کو چھوڑ کے؟ کہاں کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، عزیز نوجوانوں، پیارے نوجوانوں، تھوڑا سا دل پہ لینے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو، مجھے بھی ابھی جمعہ میں ہم آ گئے اثر پڑھنے کے لیے، اللہ کے محتاج ہیں جیسے آپ محتاج، جیسے میں محتاج ہوں. صرف نیت کر لیں مولانا کیا کریں فجر نہیں ہوتی ہے، رمضان میں ہو جاتی ہے نا، وہ دل پہ لے لیا تو ہو گئی نا. 15ویں شعبان کو ہو جاتی ہے نا فجر، وہ دل پہ لے لیا تو ہو جاتی ہے. خریدی کے لیے بمبئی جانا ہے، فلائنگ پکڑنی ہے، دل پہ لے لیا تو وہی موبائل کا الارم اٹھا دیتا ہے. تھوڑا سا دل پہ لینا پڑتا ہے بھائی. دل پہ لے کے اپنی طلب اللہ کو بتانا. جس طرح موبائل کا الارم فلائنگ پکڑنے کے لیے اٹھاتا ہے، کیا جنت میں لے جانے کے لیے فجر کی نماز کے لیے یہ دل کا الارم نہیں اٹھا سکتا؟ جس نے دل پہ لیا جمعہ پڑھنی ہے 2 کلومیٹر دور سے اللہ اس کو جمعہ میں لے آئے، اور جس نے دل پہ لیا مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ٹرینوں میں بھی ان کی نماز نہیں جا رہی، اللہ کی مدد ہو گئی ان کے ساتھ. جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. بھینس دودھ کے لیے خریدتے ہیں یا گوبر کے لیے؟ دودھ کے لیے. کوئی آدمی بھینس کو گوبر کے لیے نہیں خریدتا بھائی، گوبر تو فری میں آتا ہے. دودھ کے لیے بھینس خریدی جاتی ہے. یہ دودھ اللہ کا دین ہے، یہ دودھ نماز ہے، یہ دودھ قرآن ہے، یہ دودھ ذکر ہے، یہ دودھ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ گوبر دنیا ہے. جب یہ دودھ آئے گا اللہ کا دین آئے گا، یہ دنیا قدموں میں آئے گی، راحتوں کے ساتھ آئے گی، برکتوں کے ساتھ آئے گی. اللہ تعالیٰ نے بہت دنیا گمائی، آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے. اللہ کو ناراض کرنے والوں کو پریشان حال دیکھا ہے. چاہے مالدار ہو، غریب ہو، ہیرو ہو، کرکٹر ہو، بڑا آدمی ہو، چھوٹا آدمی ہو، شو روم کا مالک ہو یا کہیں کام کرتا ہو، اگر اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے، میری ان آنکھوں نے دیکھا خدا نے اس کی زندگی تنگ کر دی. اس کو میں نے روتے ہوئے پایا ہے، اس کو میں نے بے چین پایا، اس کو میں نے حالاتوں میں پایا، اس کو میں نے تکلیفوں میں پایا. بمبئی میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، بہت بڑے بلڈر، گیا تو رو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ ایک آدمی 300 کروڑ روپے کھا گیا. ارے بھول جاؤ 300 کروڑ، آپ کے پاس 3-4 ہزار کروڑ تو ہوں گے نا. مولانا آج کے زمانے میں 3-4 ہزار کروڑ میں کیا آتا ہے؟ بولے پیسہ تو بہت ہے. تو میں نے کہا پھر بھول جاؤ 300 کروڑ. بولے نا مولانا جتنا پیسہ ہے نا اللہ جانتا ہے اس کی مجھے خوشی نہیں ہے. 300 کروڑ کا غم ہر وقت یہاں ساتھ رہتا ہے، رات کو نیند بھی نہیں آتی. وہ 300 کروڑ کا زخم تازہ رہتا ہے. میں سمجھ گیا اتنا پیسہ ہے اور اللہ نے اس کو پیسے کے لیے ہی پریشان کر دیا. تو مجھے ناراض کر کے خوش رہ کے تو بتا، زمین کس کی ہے وہ تو دیکھ. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہے، بہت کماتے ماشاءاللہ. گیا تو بہت پریشان، نماز نہیں پڑھتے. ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ کہ ایک آدمی 15 لاکھ روپے کھا گیا مولانا. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے. کہ مولانا وہ تو 2 دن میں 3 آپریشن کرتا ہوں نا تو آ جاتے 15 لاکھ، لیکن اس کی خوشی نہیں ہوتی ہے. بولے وہ 15 لاکھ کا غم بیچے نہیں، کب آئیں گے 15 لاکھ، کب آئیں گے کب آئیں گے. میں کہا دیکھو پیسہ ہے اور پیسے میں اللہ نے اس کو ہلا دیا. اللہ بڑی طاقت والے ہیں، وہ اندر ہی انسان کو ایسا ہلا دیتے ہیں، کسی کو بیوی میں، کسی کو بچے میں، کہ تجھے میں سمجھ میں نہیں آتا، میرے نبی سمجھ میں نہیں آتے، اب تھوڑا دنیا میں الجھ کے اس کا مزہ بھی چکھ لیں. اور جتنے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے فرما بردار بندے، حالانکہ بیچارے سیدھے سادے،
وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، وہ نمازیں پڑھتے، وہ قرآن پڑھتے، وہ ذکر کرتے، وہ اللہ کے دین کی محنت کرتے، اپنے بچوں کو حافظ عالم بناتے، گھروں میں دینی ماحول قائم کرتے، اللہ ان کو چین، سکون، اطمینان، امن و امان، برکتیں، راحتیں اللہ تعالیٰ سب ان کو عطا فرماتے۔ اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو نیت کرو انشاءاللہ یہ تقوی اور یہ اللہ کا ڈر اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ مانگیں گے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی آیا، حضرت جی میری بکری چوری ہو گئی، کوئی وظیفہ بتا دو۔ وظیفہ بتا دیا اس کو، قریشی کو بلایا جو بکری کا بزنس کرتے تھے، بکرے گوشت کا، ان کو بلایا، بھائی یہ بکری کی عمر کتنے سال ہوتی ہے؟ اس نے کہا 6-7 سال کے قریب ہوتی ہے۔ امام صاحب نے 7 سال تک بازار سے بکری کا گوشت خریدنا ہی بند کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوری والی بکری آ جائے۔ اللہ اکبر، کیا پوچھنے آیا ہے آدمی؟ میری بکری چوری ہو گئی، اور یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 7 سال ہوتی ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چوری کی بکری کوئی خرید لے اور ذبح کر کے اس کا گوشت مجھے بیچ دے۔ بکری کا گوشت خریدنا ہی بند کر دیا۔ کیا یہ اللہ نہیں دیکھتا؟ اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ یہ ہے پوری دنیا کے امام۔ آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت یہ گھر کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ، تو کہا یہ گھر والے نے مجھ سے قرض لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو قرض کا سود نہ ہو جائے، اس لیے میں اس گھر کے سائے میں نہیں کھڑا رہتا۔ یہ دل کا کام ہے، دل اللہ دیکھتا ہے۔ ڈر، اللہ کا ڈر جب ہو جاتا ہے۔ ایک چور رات کے اندھیرے میں چوری کرتا ہے، اور شو روم میں گیا اور 4تھے مالے پہ تو ساری چیزیں کھلی ہوئی ہے۔ اس کے دوست نے کہا تو رات کے اندھیرے میں چوری کرنے میں ماہر ہے، یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں، کر لینا چوری، اب کیا ٹینشن ہے تجھے؟ اس نے کہا بھائی سامنے لکھا ہے کہ آپ CCTV کیمرے کی نظر میں ہو، نیچے پہلے والے پہ سیٹ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، دین کے اجالے میں جہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، چیزیں بھی کھلی رکھی ہے، لیکن سیٹ کا یقین کہ پہلے والے پہ سیٹ دیکھ رہا ہے، چور کو چوری سے بچا رہا ہے۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ، کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ واللہ بصیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو نا اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہوتے ہیں۔ وہو معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، تیری تنہائیوں کی بات تو بہت دور کی ہے، تو موبائل میں کیا دیکھتا ہے وہ بات تو بہت دور کی ہے، تیرا اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہیں نہ جانے؟ وہو اللطیف، تیرا اللہ تو بڑا باریک بھی ہے، یہ دنیا کیا ایکسر کرے گی، اللہ تجھے اندر تک جانتا ہے، کس میں اخلاص ہے، کس میں ریاکاری ہے، کس کی کیا نیت ہے۔ یہ دنیا والے سب حالات میں، تکلیف میں، یہ کیا ہمیں دیں گے، یہ کیا ہماری عزت کریں گے، ہماری نظر اللہ پر ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، ایک ماں باپ سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ آپس میں پہچان ہو سکے۔ یہ نہیں کہ آپ فخر کرو میں اس برادری سے ہوں، آپ اس برادری سے، موت آئے گی اور سب برادریاں ختم ہو جائے گی۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ آپس میں پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اللہ کے نزدیک کس کا مقام اونچا ہے تو سن لو، جس کے پاس جتنا تقویٰ ہے اتنا ہی وہ خدا کا پیارا ہے۔ کوئی بھی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، خوشحال ہو، پریشان ہو، جس کے پاس جتنا تقویٰ ہے اتنا ہی اس کا خدا کے دربار میں مقام اونچا ہے۔ یہ تقویٰ کہاں ملتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس تقویٰ ملتا ہے۔ کہاں ملتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقویٰ حاصل کرو۔ اللہ کہاں ملے گا؟ وکونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے پاس تقویٰ ہے، آپ کو بھی تقویٰ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ نصیب فرمائے۔ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو،
اور فرض نمازوں کے بعد اللہ تقویٰ دے دے، اللہ تقویٰ دے دے۔ اللہ دیکھ رہا ہے میں کوئی بھی، ایک بار نیکی کم ہوگی نا، قرآن شریف کی تلاوت، درود شریف، استغفار کم ہوگا نا، چلے گا، گناہ ہوگا نہیں چلے گا۔ گاڑی تھوڑی 20 کی اسپیڈ پہ چلے گی نا، چلے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نا، وہ نہیں چلے گا، گناہ ایکسیڈنٹ ہے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو آپ اللہ تعالیٰ کیسی بہار عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی مجلس کی برکت سے مجھے اور آپ کو کامل تقویٰ نصیب فرمائے، اور ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔